ہاں، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کرن اپنی سائیکل ایک مستقل رفتار پہ چلا کر قریبی درخت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ مندرجہ ذیل خانوں میں مختلف اوقات پر کرن کے اور درخت کے درمیان کے فاصلے اور اس فاصلے پہ کرن کی سائیکل کی آگے والے پہیے کے گھومنے کی تعداد کے بیچ کا تعلق دکھایا جا رہا ہے۔ تو جب پہیا 4 دفعہ گھوما تو کرن اور درخت کے درمیان 22.5 میٹر کا فاصلہ تھا۔ جب پہیا 8 دفعہ گھوما تو کرن 12.5 میٹر دور تھی درخت سے، اور جب پہیا 12 دفعہ گھوما تو کرن اور درخت کے درمیان صرف 2.5 میٹر کا فاصلہ رہ گیا۔ تو جیسے جیسے پہیے کے گھومنے کی تعداد بڑھ رہی ہے، کرن اور درخت کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ہمارے پاس یہاں چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بالکل شروع میں کرن اور درخت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ پھر پوچھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ پہیے کے گھومنے سے کرن کتنا فاصلہ طے کر لیتی ہے، اور کتنی دفعہ پہیے کے گھومنے پہ کرن درخت تک پہنچ جائے گی۔ تو پہلے تو اس ویڈیو کو روک کر آپ اس سوال کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں اب ذرا ساتھ مل کر ان سوالات کو حل کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ بالکل شروع میں کرن اور درخت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا۔ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے میں تو ان دونوں کے آپس کے تعلق سے شروع کروں گی۔ یہاں جب پہیا 4 سے 8 دفعہ گھوما، یعنی جب پہیا 4 عدد اور گھوما، تو فاصلہ 22.5 سے 12.5 میٹر کے برابر ہو گیا۔ یعنی اس کی 4 دفعہ زیادہ گھومنے کی وجہ سے فاصلے میں 10 میٹر کی کمی آئی۔ تو اب چونکہ ہمیں شروع میں کتنا فاصلہ تھا وہ معلوم کرنا ہے، تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ تو جب 0 دفعہ پہیا گھوما تھا، یعنی جب 4 دفعہ کم پہیا گھوما، اور چونکہ کرن کی رفتار تو پورے وقت مستقل ہی رہی ہے، اس لیے یہ سمجھنا غلط نہیں ہوگا کہ جب 4 دفعہ پہیا کم گھومے گا تو کرن اور درخت کے درمیان مزید 10 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی یہاں ہم 10 میٹر بڑھا دیں گے، اور پھر شروع میں کرن اور درخت کے درمیان کا فاصلہ برابر ہو جائے گا 32.5 میٹر کے۔ اچھا، اب پوچھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ پہیے کے گھومنے سے کرن کتنا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ تو ہر بار جب 4 دفعہ پہیا گھومتا ہے تو کرن 10 میٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے، اور اگر ہم اس کو بھی 4 سے تقسیم کر دیں اور اس کو بھی 4 سے تقسیم کر دیں تو ایک دفعہ پہیے کے گھومنے پہ کتنا فاصلہ طے ہو جاتا ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو 10/4 برابر ہو جاتے ہیں 2.5 میٹر کے۔ یعنی ایک دفعہ پہیے کے گھومنے کی وجہ سے کل 2.5 میٹر کا فاصلہ کرن آرام سے طے کر لیتی ہے۔ اچھا، اب کتنی دفعہ پہیے کے گھومنے پہ کرن درخت تک پہنچ جائے گی؟ ہمیں معلوم ہے کہ 12 دفعہ پہیے کے گھومنے کے بعد کرن اور درخت کے درمیان صرف 2.5 میٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی پہیا ایک دفعہ گھومتا ہے تو کرن 2.5 میٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ یعنی اگر یہاں تک پہنچنے کے بعد بس ایک اور دفعہ پہیا گھوم لے تو کرن درخت تک پہنچ جائے گی۔ تو یہاں پہ اگر ہم ایک دفعہ اور پہیا گھما لیں تو یہ فاصلہ 2.5 میٹر کم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کرن کو 13 دفعہ پہیا گھمانا ہوگا اس درخت تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا، سوالات تو ہم نے حل کر لیے، لیکن پتہ ہے مزے کی بات کیا ہوگی؟ بھائی، اگر ہم ان ساری باتوں کو گراف کی مدد سے سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیسے گراف کی چند خصوصیات ہمیں بغیر محنت کیے ان سارے جوابات تک پہنچا سکتی ہیں۔ چلے گراف بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایکس ایکسس اور یہ ہو گیا ہمارا وائی ایکسس، اور ایکس ایکسس سے ہم پہیے کے گھومنے کی تعداد کو دکھائیں گے، اور وائی ایکسس سے ہم دکھائیں گے کرن اور درخت کے درمیان کے فاصلے کو۔
तो इधर स्केल बना लेते हैं और ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16। अच्छा, हमने देखा था कि 0 दफ़ा जब पहिया घूमता है तो हम 32.5 मीटर दूर थे इस दरख्त से। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। यानी इस सवाल के बजाय अगर हमसे इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट भी पूछा जाता तब भी हम यही जवाब देते। अच्छा, अब जो ये सवाल था कि हर दफ़ा पहिए के घूमने से किरण कितना फासला तय कर लेती है, तो ये हमने देखा था कि जब भी पहिया 4 दफ़ा घूमता है तो 10 मीटर का फासला कम हो जाता है किरण और दरख्त के दरमियान। तो यहाँ जब हम 4 अदद बढ़ते हैं तो y एक्सिस पे हम 10 अदद नीचे आ जाते हैं। और भाई इसी बात के ज़रिए हम अपने जवाब तक भी पहुँचे थे। भाई अब गौर हमें इस बात पे करना है कि ये सारी बातें लकीर की ढलान की निशानदही ही कर रही हैं, क्योंकि लकीर की ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। और यहाँ भी हम यही तो देख रहे हैं। चले इसको भी ज़रा हल करके देख लेते हैं कि यहाँ y में तब्दीली -10 के बराबर है बटा x में तब्दीली 4 के बराबर है। और इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो ढलान -2.5 के बराबर हो जाएगी। तो किरण हर दफ़ा पहिए के घूमने की वजह से दरख्त से 2.5 मीटर करीब हो जाती है। और ये जो आखिरी सवाल है कि कितनी दफ़ा पहिए के घूमने पे किरण दरख्त तक पहुंच जाएगी, तो ये हम मालूम कर सकते हैं लकीर के उस नुक्ते से जिस पे y की कदर 0 के बराबर है। भाई जब y की कदर 0 होती है तो किरण और दरख्त के दरमियान कोई फासला नहीं होगा, है ना? और इसलिए वो दरख्त तक पहुंच जाएगी। अच्छा, अब लकीर पे जब किसी नुक्ते पे y की कदर 0 होती है तो लकीर असल में उस नुक्ते पे x एक्सिस से होकर गुजर रही होती है। यानी ये नुक्ता बुनियादी तौर पे हमारा x इंटरसेप्ट होगा। तो इस सवाल का मकसद असल में इस लकीर का x इंटरसेप्ट जानना था, जो कि हमने निकाल भी लिया है कि वो 13 के बराबर है। और अब अगर आप चाहें तो इन सारे नुक्तों को आप ग्राफ पेपर पे बनाकर इस लकीर के y इंटरसेप्ट, स्लोप और x इंटरसेप्ट के ज़रिए इन सारे जवाबात को एक बार परख भी सकते हैं।